بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 31 ہے اور اس میں ہم حیض کے کچھ مسائل پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حیض کے کچھ احکامات تو سبق نمبر 30 میں پڑھ لیے، اور اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حیض کا جو خون عورت کو ہر مہینے آتا ہے تو وہ کبھی تو حیض کی اکثر مدت یعنی 10 دن سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی 10 دن سے کم میں ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر عورتوں کی اپنی عادت بھی ہوتی ہے کہ ان کو ہر مہینے ایک متعین دنوں کے اندر بس وہ آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا، نہ اس سے کم آتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی عورت کی عادت بنی ہوئی ہے کہ اس کو مثلا 7 دن ہی آتا ہے یا 5 دن ہی آتا ہے یا 6 دن ہی آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے عادت کے دنوں سے، کبھی عادت کے دنوں سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پوری ترتیب کو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حیض کے جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم سے کم 3 دن، تو پورے 10 کے 10 دن مسلسل خون کا آنا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کبھی کبھار دبا اس میں لگے گا، کبھی 3-4 دن میں بیچ میں نہیں آئے گا، کبھی 5 دن کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، 6 دن کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد جا کر کہیں ایک دبا لگ جائے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل آ رہا ہو۔ تو لہٰذا وہ جو بیچ میں کچھ دن باقی کے گزریں گے تو ان کو ہم کیا کہیں گے، تو ان کے احکامات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اسی کا نام طہر متخلل بھی ہے۔ پھر طہر متخلل کی ہم 2 قسمیں کر لیں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، جب حیض کا خون وہ رک جائے 10 دن سے کم کی مدت میں، لم يحل وطئها حتى تغتسل، تو اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ یہاں سے یہ جو مسئلہ ذکر کیا جائے گا اس کی 3 شاخیں ہیں یا 3 صورتیں ہیں، اس کو مسئلہ ثلاثیہ کہا جاتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو حیض کا خون ہے وہ 10 دن مکمل کرنے کے بعد رک جائے گا، 10 دن پورے کرے گا، یا 10 دن سے پہلے رک جائے گا۔ اگر 10 دن پورے کرے گا تو یہ ایک صورت ہو جائے گی۔ دوسری صورت کہ 10 دن سے کم میں، تو پھر 10 دن سے کم کی مزید 2 صورتیں بن جائیں گی کہ جو عورت کی اپنی عادت کے دن ہیں، یعنی پہلے بھی اس عورت کو 2-3 مرتبہ خون آیا ہے تو اس کی جو عادت کے دن ہیں، مثلا 7 دن ہیں یا 5 دن ہیں یا 6 دن ہیں، اسی عادت کے دنوں کے اندر ہی آ کر بس وہ عادت کے دن ہی پورے کیے اور رک گیا، تو یہ دوسری صورت ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عادت کے دنوں سے کم زیادہ ہو گیا ہے، یعنی عادت کے دنوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور 10 دنوں سے کم ہے، تو یہ 3 صورتیں اس مسئلے کی ہوں گی۔ سب سے پہلی صورت یہاں پہ جو ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خون جو ہے وہ 10 دنوں سے کم مدت کے اندر ختم ہوا ہے، یعنی رک گیا ہے، اور عادت کے جو دن ہیں وہ اس نے پورے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کی عادت 7 دن تھی اور خون بھی 7 دن ہی پورے کرنے کے بعد رکا ہے، تو یہ وہ والی صورت ہے کہ خون حیض کا رکا 10 دن سے کم کی مدت میں، لیکن عورت کی جو عادت کے دن تھے اسی دنوں کے اندر اس نے اس کو مکمل کیا ہے اور اس کے بعد وہ خون رک گیا ہے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ شوہر کا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت غسل کر لے۔ کیوں؟ لأن الدم يضر تارة وينقطع أخرى، اس لیے کہ خون کبھی کبھار ٹپکتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور کبھی رک بھی جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تو جو کہ حیض کے 10 دن جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ باقی بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دوران پھر آ جائے، اگرچہ عادت کے دن تو پورے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر بھی اس کے واپس آنے کا احتمال تو موجود ہے۔
اس لیے فرمایا کہ عورت جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک اس کے ساتھ ہم بستری کرنا درست نہیں ہے. جب غسل کر لے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہے خون وہ رک گیا ہے اور عورت پاک ہو گئی ہے. فلا بد من الاغتسال، پس غسل ضروری ہے. کیوں؟ لیترجح جانب الانقطاع، ای لیتأکد جانب الانقطاع، تاکہ خون کے انقطاع کا جو کی جانب ہے وہ پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور یقین ہو جائے. ولو لم تغتسل ومضى عليها ادنى وقت الصلاة بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحریمة حل وطئها. اگر اس صورت کے اندر عورت نے غسل نہیں کیا اور اس کے اوپر نماز کا ادنا وقت، وہ یعنی اتنا نماز کا وقت اس پہ گزر گیا کہ ان تقدر علی الاغتسال والتحریمة، کہ جس میں وہ غسل کرنے پر بھی قادر تھی اور اسی طریقے سے اس میں تحریمہ یعنی غسل کر کے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز پڑھنے پر بھی قادر تھی، یا صرف تحریمہ باندھ سکتی ہو، یعنی پوری نماز اگر پڑھنے کا وقت نہ بھی ہو، غسل اور اس کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں کھڑے ہونے تک کا وقت اگر اس کو ملا اور اس دوران اس نے غسل نہیں کیا تو پھر بھی اس کے ساتھ وطی کرنا یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الصلاة صارت دینا فی ذمتها، اس لیے کہ نماز اس کے ذمے ابھی قرض ہو چکی ہے، دین ہو چکی ہے. تو فطہورت حکمن، پس وہ حکمن پاک شمار ہوگی، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر نماز کو لازم قرار دے دیا، کیونکہ ایک ایسا وقت اس پہ گزرا ہے کہ جس کے اوپر اس کے اوپر احکامات شرعیہ متوجہ ہوئے ہیں. تو سمجھ لیں کہ شرعاً یہ پاک ہو گئی تھی، اس لیے تو احکامات شرعیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے. لہٰذا جب یہ شریعت میں یہ پاک شمار ہو گئی ہے تو اس صورت میں اب اس کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی. وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا، یہ ہے جی دوسری صورت کہ خون رکا ہے لیکن اس کی عادت سے کم، عادت 7 دن تھی مثلا اور خون اس سے کم میں رکا ہے، فوق الثلاث 3 دن سے اوپر ہے، یعنی 3 دن جو کم سے کم مدت ہے جی اس سے اوپر، اور اس کی عادت کے دنوں سے کم مدت میں، یعنی 4 دن یا 5 دن یا 6 دن کے اندر خون رک کے. تو اب چونکہ اس کی عادت کے دن بھی پورے نہیں ہوئے تو اب تو احتمال قوی ہے نا کہ خون دوبارہ آ سکتا ہے، کیونکہ عادت کے دن بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے. تو لم یقربها حتی تمضی عادتها وان اغتسلت، یہاں پر فرماتے ہیں کہ شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا، بستری نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس کی عادت کے دن پورے ہو جائیں، اگرچہ اس سے پہلے اس نے غسل بھی کر لیا ہو. کیونکہ غسل بھی کر لیا پھر بھی احتمال ہے کہ ابھی تک اس کی عادت کے دن پورے نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر دھبا لگ جائے، تو اس لیے اب غسل کے باوجود بھی نہیں جائے گا. یہ دوسری صورت ہے. لأن العود فی العادت غالب، اس لیے کہ عادت تک کے جو دن ہیں اس تک خون کا واپس لوٹنا یہ غالب ہے. فکان الاحتیاط فی الاجتناب، لہذا احتیاط اجتناب کے اندر ہی ہے کہ قریب نہ جائے، ہم بستری نہ کرے. 2 صورتیں مکمل ہوگی. اب تیسری صورت کی طرف چلتے ہیں. وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، اگر خون 10 دن پورے کرنے کے بعد رکا ہے، 10 دن اس نے پورے کیے ہیں، حل وطئها قبل الغسل، یہاں پر اس کے ساتھ ہم بستری کرنا غسل سے پہلے بھی حلال ہے. یہاں پہ غسل کا انتظار بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لأن الحیض لا مزید له على العشرہ، کیونکہ حیض کا اس سے زیادہ ہونا یعنی 10 سے زیادہ ہونا تو حیض کے خون کے لیے اس کی مقدار تو 10 سے زیادہ دن کی تو ہے نہیں ہے. الا انه لا يستحب قبل الاغتسال، ہاں مستحب نہیں ہے کہ غسل سے پہلے ہم بستری کریں، مستحب پھر بھی یہی ہے کہ غسل کرنے دیا جائے اور اس کے بعد ہم بستری کریں. کیوں؟ للنہی فی القراءۃ بالتشدید، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیا ہے نا لا تقربوہن حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو یطہرن کی جو قرات بغیر تشدید کے اس کو تو ہم شمار کر رہے ہیں کہ جب 10 دن پورے کر لیں تو اس کے اوپر کہ 10 دن پورے ہو جائیں تو بغیر غسل کے بھی بس صرف وہ پاک ہو گئی ہیں، یعنی نفس خون کا ختم ہونا بھی، رک جانا بھی تو ایک پاکی ہے نا.
تو بس پاک ہو گئے تو پھر آپ ان کے قریب جاؤ، تو ہم اس کو اسی پر محمول کر دیں. لیکن دوسری قرات تشدید والی ہوا ہے حتی یطہرنا، یہاں تک کہ وہ خوب پاکی حاصل کر دو. خوب پاکی غسل کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. لہٰذا اس صورت میں ہم اس کو اگر قرات تشدید کو، اگرچہ وہ قرات تشدید 10 دن سے کم کی مدت میں خون کے بند ہونے کے ساتھ متعلق ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو مستحب یہی قرار دیں گے کہ اگرچہ 10 دن پورے کرنے کے بعد بھی خون رکا ہے، لیکن قرات تشدید یہ بتا رہی ہے کہ غسل پھر بھی کر کے خوب پاکی عورت جب تک حاصل نہ کر لے اس وقت تک اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے. تو اس مسئلے کی یہ 3 صورتیں یہاں پہ مکمل ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں طہر متخلل کی طرف، کہ وہ طہر جو 2 خونوں کے درمیان آتا ہے. اب اس میں جو طہر ہیں 2 قسم کے طہر ہوں گے، ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، ان کا خلاصہ پھر یہاں عبارت کی طرف آتے ہیں. تو طہر جو ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کا نام ہے طہر ناقص اور دوسرے کا نام ہے طہر کامل. طہر ناقص تو وہ ہے کہ جو حیض کی مدت ہے 10 دن، اس کے بیچ میں درمیان میں کبھی عورت کو خون نہ آیا اور کچھ دن وہ بغیر خون کے گزرے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، تو اس کو ہم کہیں گے یہ طہر تو ہے لیکن یہ طہر ناقص یا طہر فاسد ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم طہر ہی کہیں گے، ظاہر درمیان میں کچھ عرصہ پاکی کا گزرا ہے. اور دوسرا ہے طہر کامل، یعنی 2 حیضوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے. ایک حیض مہینے کے آخر میں آیا یا مہینے کے شروع میں آیا اور وہ عادت کے دن تھے وہ مکمل ہوئے، اس کے بعد دوسرا حیض آنے تک جو بیچ کا وقفہ ہے جتنے دنوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں طہر کامل. تو دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو جو طہر ناقص ہے اس سے متعلق ہدایہ کے اندر جو اقوال ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کل 6 ہیں، لیکن اس میں حاشیے کے اندر باقی 4 اقوال ہیں اور 2 قول جو ہیں وہ متن کے اندر آپ کو انشاءاللہ وہاں ملیں گے، اور ان سب کو ہم ایک نظر یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو طہر ناقص یعنی حیض کی مدت کے دوران جو چند دن کی بیچ میں پاکی آتی ہے، اس سے متعلق جو قول ہیں اقوال ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا یہ کہ مدت حیض میں آنے والا جو طہر ہے اس کو طہر ناقص کہتے ہیں. یعنی اس قول میں مدت حیض کے اندر وہ طہر ناقص ہو تو اس کو ہم طہر ناقص شمار کریں گے، اور وہ سارے کا سارا وہ حیض ہی شمار ہوگا. اور اس دوران جو بیچ میں طہر آیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز اس کو جائز ہو جائے گی پڑھنا یا روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ سارے کا سارا حیض ہی شمار ہوگا. تو اس میں اس قول میں مدت حیض کے اندر آنے والا جو طہر ہے وہ مراد ہے. دوسرا جو طہر ہے طہر متخلل سے متعلق یعنی طہر ناقص سے متعلق دوسرا قول ہے وہ یہ کہ 15 دن سے اگر کم ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے یا کم از کم 15 دن ہے تو وہ تو طہر کامل ہے. 15 دن سے کم کا اگر طہر آیا ہے، بیچ میں پاکی آئی ہے 2 خونوں کے درمیان، تو اس کو طہر ناقص کہیں گے. اور راجح قول بھی اور مفتبی قول بھی عوام کی سہولت کے لیے یہی ہے کہ اگر ایک عورت کو 1 دن یا 2 دن یا جتنے بھی دن اس کو بیچ میں مطلب خون آیا، اس کے بعد اس کا ایک 10 دن یا 8 دن یا 9 دن تک اس کا درمیان میں پاکی کا زمانہ تھا، اس کے بعد پھر اس کو پھر اگر خون آیا تو یہ جو 15 دن سے اگر کم کا یہ پورا طہر کا زمانہ بیچ کا بنا ہے تو اس میں 10 دن ہم حیض شمار کریں گے، اور 10 دن کے بعد اگر وہ خون آیا ہے تو اس سارے کے سارے کو ہم استحاضہ کے اندر لے جائیں گے. تو یہ جو قول ہے کہ 15 دن سے کم وہ طہر ناقص ہوگا، تو یہ متن کا ایک دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی تشریح ہم انشاءاللہ کریں گے. باقی یہ جو 4 اقوال ہیں یہ حاشیے کے اندر وہاں موجود ہیں کہ مدت حیض میں جو خون ہے وہ دونوں جانب وہ احاطہ کر لے، یعنی مدت حیض میں جو خون آیا تو بیچ میں طہر ہے اور دونوں جانب جو حیض کا خون ہے وہ ملا کر حیض کی کم از کم مدت کو وہ پہنچتا ہو، یعنی 3 دن کو پہنچتا ہو، شروع میں آنے والا بھی اور طہر کے بعد کا آنے والا بھی. تو بیچ میں جو طہر ہوگا ہم اس کو طہر ناقص یا طہر متخلل کی پہلی قسم طہر ناقص کہیں گے. اور چوتھا قول اس میں یہ کہ طہر دونوں خونوں کے مساوی ہو، یعنی خون شروع میں آیا پھر اور آخر میں بھی آیا، بیچ میں جو طہر آیا تو یہ جو 2 مرتبہ خون آیا تو یہ دونوں خونوں کی مقدار اور طہر کی مقدار یہ آپس میں برابر ہونی چاہیے یا طہر کی مقدار کم ہونی چاہیے، تب جا کر وہ طہر ناقص ہوگا.
اور پانچواں قول یہ کہ طہر دو حقیقی خونوں کے مساوی، یعنی حقیقتاً جتنا خون جتنے دنوں تک آیا ہے تو طہر بھی انہی کے برابر مقدار کا ہو، اتنے ہی دنوں کا ہو۔ اور چھٹا قول یہ کہ طہر 3 دن سے کم ہو تو وہ فاصل ہوگا، اگر 3 دن سے زیادہ ہو تو یعنی 3 دن سے کم ہونا چاہیے طہر ناقص، 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو طہر ناقص کے لیے آخری قول یہ ہے کہ 3 دن سے کم ہو۔ تو یہ 6 اقوال ہیں، اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ دوسرا ہے۔ اور طہر کامل کسے کہتے ہیں؟ طہر متخلل میں طہر کامل کہ جو کم سے کم 2 خونوں کے درمیان آئے اور اس کی کم سے کم مقدار وہ 15 دن ہو۔ 15 دن سے کم اگر ہوگا تو وہ طہر ناقص میں چلا جائے گا۔ 15 دن اس کی کم سے کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، بعض عورتوں کو 2 سال تک بھی خون نہیں آتا، وقفہ رہتا ہے، تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اب عبارت دیکھتے ہیں، وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي، وہ طہر جو 2 خونوں کے درمیان آتا ہے حیض کی مدت کے دوران، وہ طہر چاہے 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، وہ مسلسل خون آنے کے حکم کی طرح ہے، یا وہ مسلسل خون آنے کی طرح ہے، یعنی اس دوران بیچ میں کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سارے کا سارا حیض ہی شمار ہوگا، جیسے کہ مسلسل خون ہی آتا رہا۔ 2 خونوں کے درمیان حیض کی مدت کے اندر جو درمیان میں باقی کے کچھ دن گزرے ہیں، یہ مراد ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہذہ احدى الروایات عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں سے 6 روایات میں سے یہ پہلی روایت ہے، ایک روایت ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان استیعاب الدم مدت الحیض لیس بشرط بالاجماع، کہ جو حیض کے دن ہیں تو حیض کی مدت کے اندر اس کا پورے کے پورے تمام دنوں کے اندر خون کا استیعاب کرنا یہ شرط نہیں ہے، بالاجماع فقہا کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع سے لے کر آخری دن تک خون مسلسل چلتا رہے، یہ ضروری نہیں۔ فیعتبر اولہ وآخرہ، لہذا پہلے دن اور آخری دن کا اعتبار کیا جائے گا، کالنصاب فی باب الزکوٰۃ، جیسے کہ زکوٰۃ کے باب میں سال کے شروع اور سال کے آخری دن کا اعتبار ہوتا ہے، بیچ میں کمی زیادتی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو بعینی اسی طریقے سے خون کا بھی پہلے دن اور آخری دن کا اعتبار ہوگا مدت حیض کے اندر بیچ میں اگر 8 دن وقفہ ہوتا ہے، 6 دن ہوتا ہے، 7 دن ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی دبا نہیں لگا، تو وہ سارے کا سارا حیض شمار ہوگا، کیونکہ شروع اور آخری دن کا اعتبار ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہوا آخر اقوالہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا آخری قول ہے اور یہی مفتبی قول بھی ہے، کیا کہ ان الطہر اذا کان اقل من 15 یوما لا یفصل، کہ جب طہر وہ 15 دن سے کم کا ہو تو پھر وہ فاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فاصل ہو گیا ہے اور اس نے 2 حیض الگ الگ کر دیے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سارے کا سارا دم متوالی کی طرح ہوگا، فاصل نہیں ہوگا۔ وہ کلہ کالدم المتوالی، سارے کا سارا بیچ میں دم متوالی کی طرح ہوگا، یعنی مسلسل خون ہی گویا کہ ہم اس کو شمار کریں گے، بیچ میں اگرچہ وہ 15 دن تک وہ نہ پہنچا ہو، 15 دن سے کم، 14 دن، 13 دن، 10 دن، 8 دن، لہٰذا اگر ایک عورت ہے اس کو خون آیا 1 دن، اس کے بعد اس کو 10 دن خون بیچ میں نہیں آیا، پھر 11ویں دن اس کو خون آیا، تو اب دیکھیں بیچ میں 10 دن کا وقفہ ہوا ہے، تو 10 دن یہ 15 دن سے تو کم ہی ہے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ 10 دن تو سارے کا سارا حیض ہوگا، اور 10 دن سے بعد جتنا بھی وقت ہے وہ ہم اس کو استحاضہ میں ڈال دیں گے۔ اب اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 دن حیض آیا، پھر 11 دن نہیں آیا، 12 دن نہیں آیا، پھر 13ویں دن جا کر آ گیا، یعنی 15 دن سے کم میں ہم یہ بھی تو فرض کر سکتے ہیں، 13ویں دن جا کر آ گیا، تو بیچ میں 12 دن تو حیض نہیں ہوگا، حیض تو 10 دن سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، تو 10 دن تک تو حیض شمار ہوگا، باقی 11واں دن اگرچہ اس میں خون نہیں آیا، تو دیکھیں 11واں دن وہ باقی کا بھی ہو سکتا ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ 10 دن حیض ہے، اس کے بعد جتنا بھی ہے وہ استحاضہ ہے، اگر خون آیا ہے پھر بھی نہیں آیا پھر بھی اس نمازوں کو بھی پڑھنا ہوگا ان دنوں کی، اور ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہے جی ثانی کے لیے یہ قول ہے کہ بس 15 دن نہیں ہو، 15 دن سے کم جتنا بھی بیچ میں طور ہوگا اس طور کو ہم حیض ہی کے اندر شمار کریں گے اور دم متوالی کے اندر شمار کریں گے۔ لِأَنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ، یہ طہر فاسد ہے یا طہر ناقص ہے۔ فَيَكُونُ بِمَنزِلَةِ الدَّمِ، لہذا یہ بمنزلہ دم کی ہوگا، گویا کہ یہ پورے اس دوران خون ہی گویا کہ چلتا رہا۔ وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْسَرُ، کیونکہ اس قول کو لینا زیادہ آسان ہے، دوسرے اقوال جس طرح آپ نے دیکھے وہ بہت مشکل ہیں۔ وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ، اور سارے کی ساری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب الحیض جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط میں تفصیل کے ساتھ یہ لکھی گئی ہے، حیض ہی سے متعلق یہ کتاب الحیض، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ طہر فاسد کا ذکر مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں طہر کامل کی طرف جو 2 حیضوں کے بیچ میں آتا ہے۔ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا، طہر کامل کی کم سے کم مدت جو ہوتی ہے وہ 15 دن ہوتی ہے، 15 دن سے کم ہوگا تو پھر وہ اس میں چلا جائے گا۔ ہاکذا نقل عن ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے اسی طریقے سے یہ منقول ہے کہ کم سے کم مدت وہ 15 دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا، اور یہ 15 دن کی مدت یہ ایسے معلوم نہیں کی جا سکتی سوائے کسی طرف سے واقفیت کے، یعنی کہیں سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی روایت سے واقفیت ملی ہوگی اور اس یا اپنے کسی استاد سے ملی ہوگی، اور اس استاد نے آگے یعنی تابعی صحابی سے، صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہیں سے تو یہ روایت آئے گی، کیونکہ شریعت میں جو مقدار متعین ہوتی ہے وہ مقدار کوئی آدمی اپنے قیاس سے متعین نہیں کر سکتا، تو پتہ چلا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کسی طرف سے ان کو ملی ہے، اس لیے تو انہوں نے اس کو یہاں پہ نقل فرمایا ہے۔ ولا غایت لاکثر ہی، اچھا اکثر کی کوئی غایت نہیں ہے، اکثر تو بہت زیادہ عورتوں کا طہر ممتد بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لأنه يمتد الى سنة وسنتين، 1 سال 2 سال تک بھی وہ ممتد ہو سکتا ہے۔ فلا يتقدر بتقدیر، لہذا کسی مقدار کے ساتھ ہم اس کو مقرر نہیں کر سکتے۔ الا اذا استمر بها الدم، الا یہ کہ اگر خون کسی عورت کا وہ مسلسل چل رہا ہے، یعنی پہلی ہی مرتبہ عورت بالغ ہوتے ہی اس کا خون چل رہا ہے اور وہ رک ہی نہیں رہا، تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی 10 دن اس کے حیض کے ہوں گے، 10 دن کے بعد اس کا سارے کا سارا وہ استحاضہ کا خون ہوگا جس میں نماز معاف نہیں ہوتی، البتہ وہ معذور کے احکام میں ہوں گے جو اگلے سبق میں ہم بیان کریں۔ فاحتیج الی نصب العادہ، اور بعض نسخوں میں یہ عبارت نہیں بھی، اور اگر ہے بھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہمیں عادت مقرر کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جب مسلسل خون چل رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ پہلے اس عورت کو جب خون آیا تھا تو کتنے دن اس کی عادت تھی، تو اگر پہلے اس کی کوئی عادت تھی کہ پہلے ایک دفعہ جب خون آیا تو وہ 1 دن آیا اور اس کے بعد پھر بیچ میں تقریباً سال بھی نہیں آیا، یا یہ کہ پہلے 3 دن آیا تھا خون اور 3 دن کے بعد پھر رک گیا، بیچ میں وقفہ آیا، تقریباً 1 سال کا بھی وقفہ ہو سکتا ہے اور کبھی مہینوں کا بھی وقفہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر جا کر پھر آیا اور پھر رکا ہی نہیں اور مسلسل چلتا رہا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں پہلی مرتبہ جب اس کو آیا تھا تو 3 دن تک آیا تھا، لہذا ہم 3 دن حیض شمار کریں گے اور اس کے بعد باقی سارے کا سارا استحاضہ شمار کریں گے، تو اس طریقے سے کر کے ہم کوئی نہ کوئی عادت اس کی پھر مقرر کریں گے۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْض، یہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الحیض ہے اس کے اندر اس کی ساری تفصیل آپ جان سکتے ہیں۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ الدَّائِمِ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ، یہاں سے دم استحاضہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ استحاضہ کا خون یعنی 10 دن سے زیادہ اور 3 دن سے کم جو خون آتا ہے اور آ کر رک جاتا ہے اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، اور اس طریقے سے استحاضہ کا خون اور بھی اقسام ہیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی، جیسے کہ رعاف الدائم، دائمی نکسیر، ناک سے خون دائمی طور پر آ رہا ہے، اور اس طریقے سے استحاضہ کا خون مسلسل عورت سے کی شرمگاہ سے چل رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ لا یمنع الصلاۃ، یہ جو دم استحاضہ ہے یہ نکسیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، استحاضہ کا خون
جو عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے اسی کو ہی ہم یہاں پہ رکھیں گے. رعاف دائم نکسیر یہ اس کی طرح ہے، یعنی اس کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہے کہ اس کی طرح ہے جس طریقے سے نکسیر سے وضو ٹوٹتا ہے اور باقی عورت ہے مکمل طور پر ناپاک نہیں ہوتی، اور نہ حیض کی طرح کے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں، بلکہ نماز بھی اس میں منع نہیں ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. لا یمنع الصلاۃ، نہ وہ صوم نہ روزے کو وہ روک سکتا ہے اور نہ ہی نماز کو، ولا الوطء اور نہ ہی ہم بستری کو، ان تینوں کو جو ہے وہ نہیں روکتا استحاضہ کا خون. لقولہ علیہ السلام، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے کہ توضئی، فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے تو مسلسل خون آ رہا ہے اور رک ہی نہیں رہا، تو اب میں کیا کروں، کیا نماز نہ پڑھوں؟ فرمایا توضئی وصلی، آپ وضو کریں نماز پڑھیں. وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اگرچہ جو خون ہے وہ نیچے چٹائی پر کیوں ٹپک نہ رہا ہو پھر بھی آپ پڑھیں، یعنی آپ معذور ہیں تو معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھے اگرچہ وہ عذر باقی رہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ استحاضہ کا خون ہے اور یہ کسی رگ کا خون ہے، رحم کا خون نہیں ہے. رحم کا خون 10 دنوں سے زیادہ میں نہیں آتا، لہٰذا اس صورت میں یہ احکامات اس پہ لاگو ہوں گے، نماز بھی، روزہ بھی اور ہم بستری بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. وَإِذَا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ ثَبَتَ حُكْمُ الصَّوْمِ وَالْوَطْءِ، جب نماز کا حکم حدیث سے ثابت ہو گیا تو لہذا روزے کا حکم اور ہم بستری کا حکم اسی کے ساتھ خود بخود ثابت ہو جائے گا اجماع کی دلالت کی وجہ سے، اجماع کے نتیجے کی وجہ سے، یعنی اجماع کی دلالت کی وجہ سے کہ فقہا کا اجماع ہے کہ جب نماز پڑھنا اس کے اوپر لازم ہو گیا، جبکہ نماز کے اندر تو خون بھی اس کا چل رہا ہے، اور اس کے باوجود جب نماز پڑھ سکتی ہے تو باقی یہ دو کام تو ان میں تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا ان دو کاموں کے اندر تو بطری کی اولا اجازت ہونی چاہیے. وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى 10 أَيَّامٍ، اگر خون عورت کا ایسا ہوا کہ وہ 10 دنوں سے زیادہ کا چلتا رہا، وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اس کی جو عادت تھی وہ معلوم تھی، یعنی 7 دن یا 8 دن اس کی یا 6 دن جتنے بھی دن تھے اس کی عادت معروف تھی، لیکن اس دفعہ جب خون آیا تو وہ خون 10 دنوں سے اوپر چلا گیا. دونہا، یعنی 10 دنوں سے کم اس کی عادت معلوم تھی، معروف تھی اس کو، لیکن اس دفعہ جب خون آیا وہ 10 دنوں سے اوپر چلا گیا، تو اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ ردت الی ایام عادتہا، اس عورت کو اس کے عادت کے ایام کی طرف لوٹایا جائے گا. والذی زاد استحاضۃ، لہٰذا جو اس سے زیادہ ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، اس میں جو نمازیں قضا ہوئیں وہ پڑھنی پڑیں گی اور روزے رکھنے پڑیں گے. مثال کے طور پر خون 7 دن اس کی عادت کے تھے، خون اس دفعہ 10 دن سے اوپر چلا گیا، جب خون 8ویں دن آیا تو پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے، رک جائے، 9ویں دن آیا پھر بھی رک جائے، 10ویں دن آیا، 11ویں دن جب آئے گا تو لہٰذا اب اس نے نماز اپنی شروع کرنی اور پچھلے 7 دنوں کے بعد کی نمازیں بھی پڑھنی، چونکہ 7 دن تک ہم اس کو ردت الی ایام عادتہ، عادت کے دنوں کی طرف لوٹا کر وہ معاف ہو جائیں گی وہ نمازیں، اس کے بعد کی نمازیں اس نے پھر پڑھنی ہوں گی، اس کے بعد جو ہوگا وہ استحاضہ ہوگا. کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المستحاضۃ تدع الصلاۃ ایام اقرائها، کہ مستحاضہ عورت وہ نماز کو چھوڑ سکتی ہے اپنے حیض کے دنوں کے اندر، یعنی جو اس کی کم از کم مدت ہے یا عادت کے دن ہیں ان میں چھوڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتی. وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ فَيَلْحَقُ بِهِ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ جو عادت کے دنوں سے زائد خون ہے نا وہ جنس میں اور مشابہت میں وہ 10 دنوں سے زیادہ کے خون کے مشابہ ہے، کیونکہ ایک تو شریعت نے حدود مقرر کی ہیں کہ 10 دن سے زیادہ حیض کا خون نہیں آ سکتا، اور ایک عورت کی عادت بن چکی ہے کہ اس کو پچھلے کئی سالوں سے، اور عادت تو کم از کم 2 مرتبہ آنے سے بن جاتی ہے، اور ایک عورت اس کو کئی سالوں سے عادت ہے کہ وہ 7 دن مثال کے طور پر اس کو خون آتا ہے، اس سے زیادہ آتا نہیں ہے، اور اب کی مرتبہ جب آیا ہے تو وہ اس سے زیادہ چلا گیا ہے. تو ایک عورت کی عادت ہے اور ایک شریعت کی حد ہے. شریعت کی حد اور عورت کی عادت یہ آپس میں اس حوالے سے مشابہت رکھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایک حد بن گئی ہے، عورت کی ایک عادت بن گئی ہے، یہ بھی ایک حد بن گئی ہے، لہٰذا اس سے آگے جب جائے گا تو یہ اسی طرح کا حکم لے لے گا جس طریقے سے 10 دنوں کے بعد آنے والا خون
ہوتا ہے، لہٰذا اسی کے ساتھ ہم اس کو لاحق کر دیں گے۔ لہٰذا 10 دنوں کے بعد جس طرح استحاضہ ہوتا ہے اور نماز معاف نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے عادت کے دنوں کے بعد بھی اسی طریقے سے ہم اس کو استحاضہ شمار کریں۔ وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً، اب ایک عورت ایسی ہے کہ وہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس حالت میں بالغ ہوئی ہے کہ مستحاضہ یعنی اس کو مسلسل خون چل رہا ہے، تو اس کا حیض کب تک شمار کریں گے، اور اس کے بعد باقی چونکہ اس کو تو مسلسل خون چل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ فَحَيْضُهَا 10 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اس کا جو حیض ہوگا وہ ہر مہینے کے اندر 10 دن ہوگا، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہوتا نہیں ہے، 10 دن حیض کے ہوں گے۔ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ، باقی سارے کا سارا وہ استحاضہ ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ حَيْضًا، اس لیے کہ 10 دنوں کو تو ہم نے جان لیا ہے کہ یہ حیض ہے، یعنی اس سے زیادہ تو ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملا کہ حیض کی مقدار ہوگی، وہ تو حیض ہے۔ تو فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ، اس سے ہم شک کی وجہ سے نہیں نکلیں گے کہ بھئی اس سے بھی ہم کم کریں یا اس سے زیادہ کریں، لہٰذا وہ تو کلیئر ہے کہ وہ سارے کا سارا حیض ہی ہوگا۔ 10 دنوں سے ہر مہینے کے 10 دن حیض، اور اس کے بعد جو باقی ہوگا وہ استحاضہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ یہ استحاضہ اور حیض کے کچھ موٹے موٹے احکامات اپنی انتہا کو پہنچے اور مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی فصل کے اندر ہم اسی مستحاضہ عورت اور اسی کے ساتھ کچھ معذور جن کو کچھ اور عذر لاحق ہوں، جن کی وجہ سے ان کی طہارت باقی نہ رہ سکتی ہو، ان کے احکامات کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔